بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے تکبر کا انجام۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سورج اور ہوا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے روزانہ بحث کرتے رہتے تھے۔ ہوا کہتی کہ وہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے۔ جہاں بھی ہوا تیزی سے گزرتی وہاں سے کئی درخت، جھوپڑیاں اور بڑے بڑے اشتہاری بورڈ اکھاڑ دیتی ہے۔ ہوا کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا، وہ روزانہ سورج کو تنگ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا ذکر چھیڑ لیتی۔ سورج بہت معصوم اور سلجھا ہوا تھا۔ اس نے کئی بار ہوا کو زیادہ تکبر اور غرور کرنے سے روکا، مگر ہوا پر سورج کی کسی بھی نصیحت کا اثر نہ ہوا۔ ہوا کا جب دل چاہتا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی، جس سے کئی بار کھیتوں میں اگی فصلیں خراب ہو جاتی۔ ہوا کبھی معمول کے مطابق چلتے ہوئے یکدم تیز ہو جاتی اور کسی بھی راہگیر کے سامان کو اڑا کر لے جاتی، جبکہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر ابھرتا اور اپنے معمول کے مطابق گرمائش اور روشنی بانٹ کر رات کے وقت آرام کرنے لگ جاتا۔ سورج ہمیشہ ہوا کو سمجھاتا کہ بھی ہوا، تم اپنی طاقت پر زیادہ غرور مت کیا کرو۔ غرور اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے۔ عاجزی اور انکساری پر قدرت بہت مہربان رہتی ہے، مگر ہوا پر ہمیشہ کی طرح سورج کی کسی بھی بات کا اثر نہ ہوتا اور وہ جب موقع ملتا اور دل چاہتا اپنی تمام طاقت کا مظاہرہ کرنے لگ جاتی۔ ایک روز ہوا کے قریبی عزیز شمال کی طرف سے آ گئی۔ شمالی ہوا تو ویسے بھی نہایت تیز اور طاقتور ہوتی ہے۔ ہوا نے اپنے عزیز کو سورج کی تمام باتیں اور نصیحتیں مزے مزے سے سنائیں اور سورج کی باتوں کا خوب مذاق اڑایا۔ شمالی ہوا نے بھی سورج کی باتوں کو ہنسی مذاق میں بدل دیا اور فیصلہ کیا کہ کسی روز ہوا اپنے دوست سورج کو مقابلہ کرنے کا کہے، تاکہ روز روز کی بحث ختم ہو جائے اور ہوا کی طاقت کا سورج کو خوب اندازہ ہو جائے۔ ہوا کو تو جیسے ایک سہارا مل گیا تھا۔ اس نے شمالی ہوا سے کہا کہ وہ ابھی سورج کے پاس جاتی ہے اور مقابلہ کرنے کا کہتی ہے۔ ہوا سورج کا مقابلہ کرنے کا کہنے کے لیے چل پڑی تو شمالی ہوا نے مقابلے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ ہوا نے ابھی آدھا سفر کیا تھا کہ اسے سورج وہیں مل گیا۔ سلام کرنے کے بعد ہوا نے سورج کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ سورج نے ایک بار پھر ہوا کو غرور اور تکبر چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر ہوا مقابلہ کرنے پر بضد رہی۔ خیر، سورج نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سورج اس مقابلے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، مگر وہ ہوا کا تکبر اور غرور ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہوا سورج کی طرف سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ سن کر فوراً واپس پلٹی اور شمالی ہوا کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب شمالی ہوا سورج کے سامنے آئی تو سورج نے ہنس کر اس سے کہا، اے ہواؤ، تم کو کیا ہوا ہے؟ تم اتنی کمزور نظر آ رہی ہو۔ شمالی ہوا جو اپنی طاقت اور زور پر بہت مغرور تھی، اس نے سورج سے کہا، بھائی سورج، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھلا میں کیوں کمزور ہوں گی؟ لگتا ہے تم مجھے مقابلے سے بھگانا چاہتے ہو، مگر بھائی سورج، آج مقابلہ ہر صورت میں ہوگا۔ سورج نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولا، بہن، تم تو غصہ کر گئی ہو۔ اگر تم نے اپنی طاقت دکھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو میں بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سورج اور شمالی ہوا نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں اصل طاقتور وہی ہوگا جو کسی راہگیر کو اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور کر دے۔ اتنی دیر میں ایک راہگیر ہاتھ میں بیگ پکڑے گزر رہا تھا کہ شمالی ہوا نے سورج سے کہا، لو بھائی سورج، مقابلہ شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ راہگیر بھی آ گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون طاقتور ہے۔ ہوا اپنی پوری قوت اکٹھی کر کے زور زور سے پھونکے مارنے لگی۔ راہگیر نے ہاتھ میں پکڑا بیگ مضبوطی سے تھام لیا۔ بیگ میں راہگیر نے گرم چادر اور جیکٹ رکھی ہوئی تھی۔ جب تیز ٹھنڈی ہوا چلی تو راہگیر نے بیگ کھول کر جیکٹ پہن لی اور سکڑ کر چلتا رہا۔ شمالی ہوا راہگیر کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر اپنی باقی طاقت اکٹھی کر کے پھر زور زور سے پھونکے مارنے لگی۔ راہگیر کپڑے اتارنے کی بجائے جیکٹ پہنے چل رہا تھا۔ جب شمالی ہوا نے دوبارہ اپنی بھرپور طاقت سے زور دکھایا تو راہگیر نے بیگ میں رکھی چادر کو نکالا
اور اپنے جسم کو اچھی طرح چادر میں چھپا لیا۔ اسے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ راہگیر کو چادر اوڑھے دیکھ کر شمالی ہوا سخت پریشان ہو گئی۔ وہ تو اپنی طاقت سے راہگیر کو کپڑے اتارنے پر اکسانا چاہتی تھی، مگر وہ تو بیگ میں رکھی چادر اور جیکٹ نکال کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب سورج کی باری تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی دھوپ کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ سورج جوں جوں اپنی تپش بڑھاتا جا رہا تھا، موسم میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ راہگیر اس صورتحال سے سخت پریشان ہو گیا کہ آج کتنا عجیب دن ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی اور اب آہستہ آہستہ گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ راہگیر نے اپنے گرد لپٹی چادر اتاری اور اچھی طرح طے کر کے بیگ میں دوبارہ رکھ دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے مزید گرمی محسوس ہوئی تو اس نے جیکٹ اتار لی اور وہ بھی طے کر کے بیگ میں رکھ دی۔ سخت گرمی سے راہگیر کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو قریب ہی ندی بہتی نظر آئی۔ راہگیر نے بیگ ایک طرف رکھا اور اپنی قمیض اتار کر فوراً ندی میں چھلانگ لگا کر گرمی کی شدت کم کرنے لگا۔ راہگیر نے ندی میں نہانے کے بعد کچھ سکون محسوس کیا۔ گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ ندی میں نہانے کے بعد اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ ندی میں خوب اچھی طرح نہانے لگا۔ شمالی ہوا نے اپنے غرور اور تکبر کا یہ انجام دیکھا تو بے حد شرمندہ ہوئی۔ اس نے بھی ہوا کو بھی بلا لیا اور دونوں نے مل کر سورج سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی اور آئندہ کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سورج کا چہرہ بھی مسکرانے کے بعد کھل اٹھا، کیونکہ اس نے اپنی عاجزی اور انکساری سے غرور اور تکبر کو شکست دے دی تھی۔ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو تکبر اور غرور سے بچتے ہیں، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانی سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔